اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سائرہ سعید۔ ایک بار پھر ساوی بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب گندم کی کٹائی جو شروع ہونے والی ہے، اور بہت سے پاکستان کے علاقے ہیں جہاں پہ گندم کی کٹائی شروع بھی ہو چکی ہے۔ تو آج کی خاص بیٹھک اس لیے رکھی کہ ہمارے کسان بھائی جن کو کٹائی میں اور اس کی اسٹوریج میں یا پوسٹ ہارویسٹ جو لاسز ہوتے ہیں ان میں جو ایشوز آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ پاکستان کی ایک اہم اسٹیپل فوڈ ہے، جو کہ ہماری قومی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہماری جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں بھی بہت اہم رول پلے کر رہی ہے۔ جیسے ہم گندم کی سوئنگ اور اس کی دوسری کلچرل پریکٹسز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہارویسٹنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ہمارے کسان بھائی جو بہت سے کسان بھائی اس بات سے بالکل لا علم ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم ہارویسٹنگ کے دوران جب گندم کی کٹائی کرتے ہیں اس وقت ہماری جو گندم ہے اس کا دانہ یا اس کا بیج جو اس کا کتنا ضیاع ہو جاتا ہے۔ آج کی بیٹھک جو ہے ہم اس پہ اسی بارے میں بات کریں گے کہ ہم کٹائی کے کون سے بہترین ایسے طریقہ کار ہیں جن کو ہم اپنا کے اپنی گندم کی جو پیداوار ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا سکتے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ جیسے ہمارے پاس کٹائی کے بعد جو ہماری اس کی اسٹوریج ہوتی ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اس کو منڈیوں تک یا تھریشر تک لے کے جاتے ہیں، تو وہاں بھی ہمارے جو گندم ہے اس کا بہت سا ضیاع ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، ہمارے ماہرین زراعت جو ہمیں کسان بھائیوں کو بتائیں کہ کس طرح سے ان لاسز کو، ان نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ آج کی ہمارے بیٹھک کے ہمارے مہمان ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ڈپارٹمنٹ کے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں۔ سر بہت وقت دیتے ہیں ساوی کو، ہمارے بہت سے پروگرام میں آتے ہیں کسان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے، بہت سی اہم معلومات جو ہمارے سے شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر ندیم صاحب ہیں، جو کہ سینئر سائنٹسٹ ہیں ویٹ ڈپارٹمنٹ کے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی آپ کا جو وعلیکم یہ فورم ہے یہ فارمرز کو جس طرح سے رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو اس میں یہ کامن کاز ہے جس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ میری اور میرے ڈپارٹمنٹ کی سروسز ہمیشہ کسانوں کے لیے حاضر ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج بھی ہم اس بیٹھک میں کسانوں کی بھرپور رہنمائی فرمائیں گے تاکہ جو کٹائی کے دوران اور اسٹوریج میں لاسز ہوتے ہیں اس کو کم از کم کیا جا سکے۔ جی سر، بالکل، بہت شکریہ۔ سر جیسا کہ ہم بات کریں کہ کٹائی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، کافی علاقوں میں شروع بھی ہو چکی ہے، کافی میں شروع ہونے والی ہے۔ تو پہلے یہاں پہ سب سے اہم بات جو کسان بھائی کی رہنمائی کے لیے وہ یہ ہے کہ کٹائی کا مناسب وقت کیا ہے، کس اسٹیج پہ یا جو ہمارے پاس گندم کا دانہ ہے اس کا موئسچر لیول جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے، وہ کس لیول پہ جا کے کسان جو ہے وہ پراپر کر لیں کہ اب ہماری گندم جو ہے وہ کٹائی کے قابل ہو چکی ہے، اب ہم اس کی کٹائی کر لیں۔ اگر اور یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ اگر ہم کٹائی وقت سے پہلے کر لیتے ہیں تو کیا مسائل ہوتے ہیں، اور اگر ہم کٹائی جو ہے وہ لیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں کیا مسائل ہوتے ہیں۔ جی سر۔ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر اس کو کٹائی وقت سے پہلے کی جائے تو اس میں دانے میں نمی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو سٹوریج کے دوران فنگس اور کیڑوں مکوڑوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کٹائی کو زیادہ لیٹ کریں تو پھر دانے کے گرنے کا احتمال ہوتا ہے، چھٹوں میں سے دانے گرتے ہیں کٹائی کے دوران، اور جب بریاں وغیرہ ہم ادھر ادھر موو کرتے ہیں دانے بہت سارے گر جاتے ہیں۔ تو اس کو پراپر سٹیج پہ ہارویسٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک فارمر کو ہم عام جو طریقہ آسان سا بتاتے ہیں کہ دانے کو اپنے دانتوں کے نیچے توڑ کے دیکھیں، وہ کٹک کی آواز کے ساتھ ٹوٹے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ریڈی ٹو ہارویسٹ ہے۔ اور اگر ٹیکنیکلی کہیں تو 10% موئسچر اس وقت موجود ہوتی ہے گرین کی، تو وہ ایک سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے، شاید وہ ٹریول کی وجہ سے۔ ندیم صاحب اگر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں، سر کی آواز کٹ کے تھی، کسان بھائیوں کو بھی اتنی سمجھ نہیں آئی ہوگی، آپ بتا دیں کہ کس موئسچر لیول پہ جو ہے وہ کٹائی کے قابل ہو جاتی ہے ہماری زمین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ ساوی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب ٹریول کر رہے ہیں جس وجہ سے ان کی آواز میں شاید پرابلم آ رہی ہے،
تو کٹائی کا جی جیسے سر. کہ بتا رہے تھے کہ اگر ہم وقت سے پہلے اگر ہم اس کی کٹائی کر لیتے ہیں تو دانے کی پوری ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، دانے میں نمی زیادہ ہوتی ہے جس پہ فنگس اٹیک زیادہ ہونے کا ہوتا ہے، اور اس کے سٹوریج میں اس کی کوالٹی جو وہ افیکٹ کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس کی کٹائی کو لیٹ کرتے ہیں تو اس پہ بھی بہت سے اس میں دانہ گرنے کا احتمال زیادہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اور میں بھی ان کے پوائنٹ سے ایگری کر رہا ہوں کہ سب سے بہترین ٹائم یہ ہے ایک عام ذمہ دار کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ دانے کو اپنے دانتوں میں لے کے توڑیں اور اس میں کٹک کڑک کی آواز آئے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں اب وہ کٹائی کے لیے تیار ہے۔ عام ٹیکنیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں موئسچر جو ہے 9-10% سے کم ہونا چاہیے، تو یہ وہ سٹیج ہے جب گندم جو ہے وہ کٹائی کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر وہ سٹے کو پکڑ کے ہاتھوں میں مروڑیں اچھی طرح اور وہ بے آسانی کے ساتھ اس کی تھریشنگ ہو جائے یا دانہ جو ہے وہ باہر آ جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اب ہماری جو فصل ہے وہ کٹائی کے لیے تیار ہے۔ جی سر بہت شکریہ سر. اگر ہم کٹائی کے وقت کا علاقوں کے حساب سے کریں کہ جیسے ہمارے پاس شمالی علاقہ جات ہے، سینٹرل پنجاب ہے، جنوبی علاقہ جات ہے، تو موسمیاتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان علاقہ جات میں بھی کٹائی کا وقت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے، مختلف اوقات کار میں جو ہے وہ گندم کی کٹائی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس کے بارے میں بھی کسان بھائیوں کی رہنمائی فرما دیں. جی ہمارے علاقے کے حوالے سے بھی موسمیاتی حوالے سے بھی جو گندم کی کٹائی اور اس کی برداشت کا وقت ہے، جیسے کہ جنوبی علاقہ جات میں سب سے پہلے وہاں ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، وہاں سوئنگ بھی جلدی ہوتی ہے، ہم سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہاں کٹائی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سینٹرل پنجاب میں آ جائیں جس میں فیصل آباد، گوجرانوالا اور شیخپورہ وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، تو یہاں کٹائی کا عمل اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں، اگر پنجاب کی بات کی جائے تو چکوال سے آگے جو پنڈی ڈویژن کا علاقہ ہے، تو وہاں کٹائی ہم سے 15-20 دن بعد میں شروع ہوتی ہے، تقریباً مارچ اپریل کے اینڈ میں یا مئی کے شروع میں۔ تو اس حوالے سے یہ علاقہ جات کے حوالے سے بھی اس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے موسم پہ، ٹمپریچر پہ، کیونکہ جیسے جیسے ہم ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جاتے ہیں، شمال سے جنوب کی طرف، تو ٹمپریچر میں فرق آتا ہے، اس کا اثر کٹائی پہ۔ جی سر بہت شکریہ. سر جیسے ابھی ہم نے ٹیمپریچر کی بات کی، تو اب جیسے اپریل میں ہمارے کٹائی بھی اسٹارٹ ہونے والی، تو بارشوں کا سلسلہ بھی جی تقریباً شروع ہو جاتا ہے کٹائی کے دنوں میں. تو اس کے لیے کسان بھائیوں کے لیے کیا رہنمائی ہے کہ جب بارشیں اسٹارٹ ہو تو وہ ویٹ کر لیں تھوڑا سا بارشوں کے ختم ہونے کا، یا کس طرح سے وہ اپنی گندم جو بالکل پک کے تیار ہو چکی ہے اس کو کس طرح سے محفوظ رکھیں؟ جی بارشوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے ہی آج کل چونکہ اینڈرائڈ کا دور ہے، اس کے علاوہ ٹی وی ریڈیو بھی ہے، وہ تو آلریڈی اویلیبل ہے، تو کٹائی گہائی سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جو محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہے اس کے اوپر اس کو مد نظر رکھیں، بارش کے حوالے سے جو پیش گوئی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کٹائی اور گہائی کا عمل شروع کریں۔ اگر کٹائی کے دوران بارش شروع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ کٹائی کا عمل وہاں پہ روک دیا جائے، کیونکہ پڑی ہوئی گندم کی نسبت جو کھڑی گندم ہے وہ کم متاثر ہوتی ہے بارش سے۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ جب آپ کٹائی کا عمل کریں تو ایسے کھیتوں یا کھلیانوں کا انتخاب کریں جو نسبتاً اونچی سطح کے ہوں، تاکہ جب بارش ہو تو اس میں پانی کھڑا نہ ہو۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے گردا گرد ایک نالی وغیرہ بنا دی جائے تاکہ جب پانی کا نکاس کرنا ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو جتنی جلد ہو سکے اس کھیت سے پانی کا نکاس کیا جائے تاکہ دوبارہ سے گہائی کا عمل شروع کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بارش سے بچنے کے لیے مناسب ترپال یا پلاسٹک شیٹس کا انتخاب ضروری ہے، تاکہ اگر اچانک بارش آ جائے کھیتوں میں کٹائی یا گہائی کرتے ہوئے تو جو غلہ ہے یا دانے ہیں اس کو پراپر طریقے سے نمی سے محفوظ رکھیں۔ جی سر بہت شکریہ. سر جیسا کہ ابھی ہم نے بارش کی بات کی اور آپ نے بتایا کہ کسان بھائی جو ہے وہ کٹائی سے پہلے ویدر کے بارے میں، موسمی حالات کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر لیں، تو اس کے لیے ساوی جو ہے وہ اپنے کسان بھائیوں کی مدد کے لیے جو انہوں نے ایپ بنائی ہے جس پہ کسان بھائی جو وہ اپنا فارم جو اس کو لاگ ان کریں گے تو ان کو
فارم ہے جیسے گندم کی لگائی ہے انہوں نے، تو گندم کی کے فارم جو ہے اس کو ان کو پورے ہفتے کا ویدر پتہ چل جائے گا. تو کسان بھائی کیا کے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اپنا ویدر جو ایپ کے ذریعے دیکھ کے اس کے مطابق جو اپنی کٹائی کرے. تو کسان بھائیوں کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے کہ وہ ایپ کو انسٹال کرے اور اس میں اپنا فارم جو اس کو میپ کرے تاکہ کٹائی سے پہلے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی انتظار کے اپنا جو ہے موسم ہے اس کا حال دیکھ سکیں اور اپنے ویدر اپنی جو گندم ہے اس کی کٹائی کو جاری رکھ سکیں. سر جیسے کہ ہم نے بارش کی بات کی، جو کٹائی کر چکے ہوتے ہیں جیسے ہم گٹھیاں بنا لیتے ہیں اور ان کو پھر ہم لوگ پیڑ کی شکل میں اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. تو بارش جب آ جاتی ہے تو اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کسان بھائیوں کی آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ وہ کس طرح سے ان کی دیکھ بھال کرے تاکہ کیونکہ بارش آ جاتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اگر وہ اس کو پلٹیں گے بھی تو دانے جو ہے کیونکہ وہ پک چکے ہوتے ہیں، ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ بھی گر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے لاس کا باعث بنتا ہے. اس کے لیے کسان بھائی کیا ریکمینڈ کریں گے؟ جی یہ بہت ضروری ہے کہ جب بارش آ جائے اور آپ نے کٹائی کی ہوئی فصل کے اوپر بارش آ جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بریاں چھوٹی ہونی چاہیے اور ان کا رخ اوپر کی طرف ہونا چاہیے. اور ان کو اگر بارش آ گئی ہے تو سب سے پہلے تو اس جگہ پہ پانی، اس کھیت میں پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اس کے نکاس کا پراپر انتظام کرنا چاہیے. اس کے بعد بارش کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو بھریوں کو ہلکا الٹ پلٹ کے اس کو دھوپ لگوائیں، خشک کریں، کیونکہ اس کے بنا پھر اس کی گہائی ہو نہیں سکتی. تو یہ مناسب طریقے سے اور احتیاط کے ساتھ ان کو الٹنا پلٹنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ خشک ہو جائیں اور اس کے بعد پھر گہائی کا عمل شروع کیا جا سکے. جی سر بہت شکریہ. سر جیسے ہم کٹائی کی بات کریں تو گندم کی کٹائی کی برداشت کے بہت سے طریقے ہیں. مینولی بھی اس کی کٹائی کی جاتی ہے، تھریشرز اور کمبائن ہارویسٹرز بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ چاپرز یا کٹرز بھی یوز کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے کون سا بہتر عمل ہے جس سے ہمارے جو گندم کا دانہ ہے اس کا ضیاع بھی کم سے کم ہو اور کسان بھائیوں کے لیے اکانومیکلی بھی یہ فائدہ مند ہو کہ اتنا جس کا خرچ بھی کم آئے؟ تو آپ کون سا طریقہ کار جو اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ جو زیادہ بیٹر ہے ایز کہ ہمارے جو ہے وہ گندم کے لاسز بھی کم ہو اور کسان بھائی جو ان کا خرچ بھی کم آئے، لاگت بھی کم آئے؟ جی کٹائی کے حوالے سے یہ ہے کہ کٹائی کا ایک تو مینول طریقہ ہے کہ ہاتھ سے کٹائی کرتے ہیں، اس کے بعد تھریشر کے ساتھ اس کی کٹائی کرتے ہیں. تو اس طریقے میں دقت یہ ہے کہ آج کل مزدوروں کا ملنا تھوڑا مشکل ہے، پھر اس کے علاوہ اس پہ کاسٹ بھی زیادہ ہے اور ٹائم بھی اس میں زیادہ لگتا ہے. اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ اس طریقے میں 11,200 روپے تقریباً اس پہ کاسٹ آتی ہے ایک کٹر کے ساتھ. اس کے علاوہ جو مشینی طریقہ ہے جس میں برش کٹر وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں، اس کے بعد تھریشر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ تقریباً یہ اس سے تھوڑا بہتر ہے، جلدی ٹائم میں ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ریپر یوز کیے جا رہے ہیں جس میں ٹریکٹر کے ساتھ ریپر یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر رائڈ کر کے، جیسے کہ اس میں ایک 50 cc کا انجن لگا ہوتا ہے تو انسان اس کے اوپر رائڈ کر کے اس کو ریپر یوز کرتے ہیں، اس سے کٹائی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر ایک ٹریکٹر کے ساتھ آج کل ایک اور مشین بھی آ رہی ہے جس میں کٹر اور بائنڈر بھی اس میں آتا ہے. پھر سب سے لاسٹ میں جو سب سے زیادہ کامنلی یوز کیا جا رہا ہے میتھڈ، وہ کمبائن ہارویسٹر کے ساتھ ہے. اچھا باقی جتنے بھی طریقے ہیں اس میں اس کا جو دانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھوسا یا توڑی بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو کمبائن ہارویسٹر ہے اس میں یہ ایشو آتا ہے کہ اس میں دانے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن بھوسا یا چاپر اس کو جو اسٹرا ہے وہ اس میں حاصل نہیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کے بعد پھر اس میں اسٹرا چاپر یوز کیا جائے تاکہ وہ یہ بھی ایک بہت بینیفٹ ہے، کیونکہ توڑی کا ضیاع ہونا بھی تقریباً اس کی جو فارمر کی انکم ہے وہ تقریباً 50% کا لاس اس میں ہو سکتا ہے. اور کمبائن ہارویسٹر سے یہ بھی ہے 2 سے 3 سے 4 ایکڑ جو ایک گھنٹے میں یہ اس کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے. ٹائم کی بچت ہے اس میں، اگلی فصل جو لگانے کے لیے ذمہ دار کے پاس وقت اس کو مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ اکنامیکل ہے دوسرے میتھڈ میں، اس پہ 3 سے 4 ہزار روپیہ عام طور پہ اس پہ پر ایکڑ اس پہ کاسٹ آتی ہے. لیکن اس میں جو ذمہ داروں کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو دوسرے کو جو اسٹرا رہ جاتا ہے اس کو جلائیں نہیں. اس کا بہت زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے کھیت میں موجود جو ضروری دوست کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں.
اور اس کے علاوہ فضائی آلودگی کا بھی یہ بات. ہیلو. جی سر تو جی. اس لیے وقت اور اکنامک کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک کہ کمبائن ہارویسٹر جو ہے یہ سب سے اچھا میتھڈ ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کھیتوں کو کٹائی کی. جی سر. سر جیسے اگر ہم کمبائن ہارویسٹر کی بات بھی کریں تھریشر کی بھی اور مینولی بھی, اگر میں اپنے یہاں پہ میں رہتی ہوں, میں اگر ارد گرد کے گاؤں میں دیکھوں تو زیادہ تر جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ مینولی ہارویسٹنگ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہمارا موئسچر لیول ہے گرین کا یا دانے میں جو نمی ہے اس کا تناسب بھی مختلف ہوتا ہے یا سیم ہم استعمال کرتے ہیں. کمبائن ہارویسٹر سے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی نمی کا تناسب یہی ہے, اور مینولی بھی, کیونکہ اگر ہم مینولی کر رہے ہیں تو اس میں تقریباً ہفتہ لگ جاتا ہے اگر آپ گندم کا زیادہ رقبہ ہے. تو اس کے لیے پھر کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے کسان بھائی؟ جی مینولی کرنے میں یہ ہے کہ پہلے آپ کٹائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گہائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں پھر بارش کا اور وقت کا یہ بھی بارش کا بھی خطرہ ہوتا ہے. لیکن نمی کا جو تناسب ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے 9 سے 10% تک, اس سے زیادہ نمی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کے لیے سیم ہے اگر آپ مینولی کر رہے ہیں یا اگر آپ کمبائن ہارویسٹر سے کر رہے ہیں. لیکن مینولی وہی بات ہوگی کہ چونکہ آپ نے اس وقت کٹائی شروع کر دی, اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑے دیر بعد اپنی گہائی کا عمل شروع کرنا ہے. تو اس میں ظاہر ہے جب تک وہ بریاں آپ کی پڑی رہیں گی کھیت میں تو اس میں زیادہ نقصانات کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس لیے کمبائن ہارویسٹر میں چونکہ وہ ایک ہی وقت میں اس کی ہارویسٹنگ اور تھریشنگ ہو جاتی ہے, آئی تھنک یہ میتھڈ زیادہ اپروپریٹ اور زیادہ بہتر ہے. جی سر بہت شکریہ. سر جو ہماری لاجنگ ہو جاتی ہے فصلوں میں, جیسے کہ جو ہماری رین اسٹارم ہے یا آندھی وغیرہ کی وجہ سے لاجنگ ہو جاتی ہے, تو اس کی کٹائی کے لیے کسان بھائی جو ان کی رہنمائی فرما دے کہ وہ کس طرح سے اس کی کٹائی کریں کہ کیا وہ ایسے جیسے ہماری کھڑی فصل ہے اس کی طرح ہی وہ افیکٹو ہے, یا اس کے بارے میں آپ کسان بھائی کو کیا رہنمائی کریں گے؟ جی یہ ضروری ہے یہ کمبائن ہارویسٹر کے لیے جو میں نے بات کی کہ فصل کی لاجنگ وغیرہ نہ ہو. اگر لاجنگ ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مینولی ہی اس کو کرنا پڑے گا, اور اس میں پھر یہی میتھڈ اس کو یوز کریں. تو جو مکینیکل ہارویسٹنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو کراپ ہے وہ 100% لاس نہ ہو, مطلب بالکل ایسے کارپیٹ کی طرح نہ بچے. اگر اس طرح سے ہے تو پھر وہ مکینیکل ہارویسٹنگ جو ہے نا وہ اپروپریٹ. جی سر بہت شکریہ. سر آج کل زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کسان بھائی جو فصل لگا رہے ہیں اسی سے ہی اپنا معیاری بیج جو وہ تیار کریں تاکہ وہ اگلی فصل جو ہے اسی بیج کو استعمال کر سکے. تو اگر ہم بات کریں کہ وہ جو بیج تیار کریں اس کی کوالٹی کوانٹٹی سب جو ہے وہ زیادہ اچھی ہونی چاہیے, تاکہ ہم جو کسان بھائی اپنا بیج تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس ایریا جتنا بھی انہوں نے اپنا ایریا مختص کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ اس ایریا سے بیج لینا ہے, اس کو ہم نے اگلے سال پیداوار کے لیے استعمال کرنا ہے, بوائی کرنی ہے, تو اس کی ہارویسٹنگ کس طرح سے کرے تاکہ بیج جو ہے اس کی کوالٹی ہو اور نقصان جو ہے وہ لاسز جو بہت کم سے کم ہو ہارویسٹنگ کے دوران, تھریشنگ کے دوران. جی یہ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے, چونکہ بیج ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے. ابھی بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے 15-20-30% سے زیادہ سرٹیفائڈ اور اچھا بیج فارمر کو اویلیبل نہیں کر پا. تو اس کے لیے ذمہ دار کاشتکار بھائیوں کو یہی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا بیج خود تیار کریں. اس میں یہ بہت آسان ہے. سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ اچھی کسی قسم کا انتخاب کریں اور اس کے اوپر تمام جو اس کے عوامل ہیں جس میں اس کی کھاد, پانی اور اس کے اوپر جڑی بوٹی مار زہروں کا یہ سارے عوامل کرتے ہوئے اب آپ آگے ہیں اس کی کٹائی اور گہائی کے مرحلے پر. تو اس مرحلے پہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کھیت کے جس حصے سے آپ نے اپنے اگلے سال کی فصل کے لیے بیج رکھنا ہے تو سب سے پہلے اس کی کٹائی کا عمل شروع. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کھیت کی روگنگ کریں. ابھی بھی وقت ہے, ابھی کٹائی پر شروع نہیں. روگنگ کا مرحلہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو اگلے سال کے لیے آپ کے پاس اچھا اور معیاری بیج آ. اچھا, اس کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اس میں جائیں, کھیت میں دیکھیں
جو آپ کو جسامت کے لحاظ سے، جو سٹے کی رنگت کے لحاظ سے، جو آپ کو آف ٹائپ یا دوسرے پودے نظر آئیں، جڑی بوٹیوں کے پودے نظر آئیں، کسی اور فصل کے پودے نظر آئیں، ان کو آپ نکال دیں۔ اس کے علاوہ اگر کانگیاری سے متاثرہ سٹے نظر آ رہے ہیں تو فوری طور پہ ان کو احتیاط کے ساتھ نکال کے زمین میں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا آپ کا کھیت بالکل تیار اس کے لیے سیڈ اس کی کٹائی کے لیے۔ اب کٹائی کا مرحلہ شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے نئی بوریوں کا انتخاب کریں۔ اگر پرانی بوریاں انتخاب کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں اس کو زہر جو ہے اسپرے وغیرہ اس کو کریں۔ اور کٹائی شروع کرنے سے پہلے جب آپ کٹائی الگ بریاں اس کی رکھیں اور اسی کے ناڑ سے اس کو باندھیں تاکہ مکسنگ کے چانسز نہ ہوں۔ اور جب پھر گہائی کرنی ہے تو تھریشر کی سپیڈ مناسب رکھیں تاکہ دانے ٹوٹنے نہ پائیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانے پہ زیادہ حملہ ہوتا ہے کیڑے مکوڑوں کا، اور اس سے اگاؤ بھی اگلی فصل کا متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، گہائی کے بعد گہائی کے بعد پھر ظاہر دانے کو سنبھالنا ہے، اس بیج کو، تو اس کے لیے اس کی پراپر نمی کے اوپر اس کی ذخیرہ اندوزی ضروری ہے۔ ذخیرہ کرنے کے لیے ذخیرہ کرنے کے بعد تو 2 بار اس کی فیومیگیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو جب آپ نے ذخیرہ کرنا ہے اس وقت، اور ایک موسم برسات کے اندر۔ تو ذخیرہ کرنے میں جو سب سے فیومیگیشن کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں گندم کی گولیاں وغیرہ رکھتے ہیں گوداموں کے اندر تو اس کو ہوا بند کرنا بہت ضروری ہے، ایئر ٹائٹ کرنا۔ اگر آپ اس کو ایئر ٹائٹ نہیں کریں گے تو ان گولیوں کا اس کا جو اثر آنا ہے وہ نہیں آئے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب آپ ان بوریوں میں جن بوریوں میں آپ نے بیج کے لیے گندم رکھی ہے وہ ضروری ہے کہ آپ اس کی ٹیگنگ بھی کریں، اس بوری کے اوپر اس قسم کا نام بھی لکھیں، اس کو ٹیگ بھی لگائیں، اور 1-2 ٹیگ اس بوری کے اندر بھی رکھیں تاکہ اس کی شناخت قائم رہ سکے۔ اور جب آپ گہائی کا عمل کرتے ہیں تو 15 سے 20 کلو جو دانے ہیں شروع کے اس کو نکال دیں، سائڈ پہ کر دیں تاکہ مکسنگ کے چانسز نہ ہوں۔ اور جب آپ نے ہر بار نئی قسم کا جب آپ نے تھریشنگ شروع کرنی ہے نئی قسم کے لیے تو یہ عمل ضروری ہے تاکہ اس میں ایک قسم دوسری قسم کے ساتھ مکس نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ذمہ دار بھائی بہت اچھے طریقے سے اپنے لیے اپنا معیاری بیج خود تیار کر سکتے ہیں، اور یہ اچھی قسم کا بیج وہ 3 سے 4 سال بڑے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ضروری ایک اور عمل جو سب سے لاسٹ پہ رہ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے اس کی گریڈنگ کا عمل، کہ جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی گریڈنگ کر لیں۔ اس کے لیے ایک تو گورنمنٹ کی فیسلٹی موجود ہے، جو ہر اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا زراعت آفیسر جو ہے ان کے پاس گریڈنگ کی فری میں یہ سہولت موجود ہے۔ اگر وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے تو یہ جو چکیوں کے پاس جو ہم دانے صاف کرنے کے لیے وہاں ہوتے ہیں ان کے پاس، تو وہاں سے اس کی گریڈنگ کروا لیں، اس میں ٹوٹے ہوئے اور باریک دانے اس میں سے نکل جائیں گے اور صاف ستھرا اور معیاری بیج آپ کے لیے تیار ہو۔ تو ان چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ ذمہ دار بھائی اپنا جو معیاری بیج کو تیار کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو عام بات یہ ہے کہ جب بھی نئی قسم آئے، اچھی قسم آئے، تو ضروری ہے کہ اس کو ریپلیس کر لیا جائے، اور بیماری سے پاک اچھی قوت مدافعت رکھنے والی 2 سے 3 کم از کم جو اقسام ہیں ان کا بیج تیار کریں۔ اور اگر آپ 2 کنال کا بیج تیار کرتے ہیں تو وہ آپ کے 10 ایکڑ کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر 40 من کی اس میں پروڈکشن لگائی جائے۔ جی سر، بہت شکریہ سر۔ آپ نے ابھی بات کی کہ اگر کسان بھائی جو وہ نئی بوریاں نہیں خرید رہے، اگر وہ پرانی بوریوں میں کے اپنے جو بیج انہوں نے نیکسٹ ایئر کا بوائی کے لیے استعمال کرنا پیداوار کے لیے، تو اگر وہ پرانی بوریاں استعمال کریں تو اس میں اگر آپ کسان بھائی کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ کون سا زہر استعمال کرے، کون سے زہر کے کا سپرے کرے ان بوریوں سے، اگر وہ کسان بھائیوں کو بتا دیں تو ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اس میں یہ فاسٹاکسین کی دونی وغیرہ دیں، اس سے اس کو اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے نہ رہ جائیں۔ اس کو فاسٹاکسین گولیاں ان کی دونی دیں تاکہ وہ اچھی طرح اس میں اگر کوئی کیڑے وغیرہ ہیں تو وہ تلف ہو سکے۔
जी सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैम हीरा शेरन जो कि लीड स्टोरेज एक्सपर्ट हैं और यूथ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही अपनी खिदमात पेश करी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आप म्यूट हैं। वालेकुम अस्सलाम मैम। आई थिंक मेरा ना नेट थोड़ा कोई प्रॉब्लम कर रहा है बार बार। जी जी जी, आपकी आवाज़ कट रही है। शेयर से और हो जाती है, उसके बाद जो मैम आपका जी जी आप सुन सकते हैं आप मुझे? जी 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 सायरा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैम जी मैम, हम हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि गंदम की कटाई, उसकी गहाई के बाद जो इसका मेन इशू आता है वो इसका स्टोरेज का अहम मसला आता है कि इसको स्टोर किया जाता है। उसके लिए हमारे किसान भाई जो है वो बहुत इस बारे में लाइव है कि किस तरह से इसकी स्टोरेज की जाए कि बीमारी आ जाती है, सुसरी लग जाती है, कीड़े मकोड़ों का भी अटैक हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो किसान भाई किस तरह से इसको स्टोर कर रहे हैं कि उनकी गंदम जो है वो ज़्यादा अर्से तक महफूज रहे। सबसे पहले तो जैसे नदीम साहब ने डॉक्टर नदीम ने हमें बताया कि जिस तरह से इसकी जो नमी है वो एक क्राइटेरिया होती है उसको हार्वेस्ट करने का, और हार्वेस्ट के बाद का 10 से 12% से ज़्यादा जो है वो नमी नहीं होनी चाहिए जब आपने उसकी स्टोरेज करनी है। तो स्टोरेज से पहले जो है सबसे पहले आपने एटलीस्ट 10 to 15 डेज जो पहले उसकी जिस जगह पे आपने स्टोर करना है उसको आपने प्रिपेयर करना होता है, उसको डिसइंफेक्ट करना होता है। और उसके अलावा आपने मेक श्योर करना होता है कि एक तो जो हमारे इन्फेस्टेशन है, जो कीड़े मकोड़े हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो हमारे रोडेंट्स हैं जैसे रैट्स वगैरह और ये सब, इनसे बचाव की भी आपने पूरी कोशिश करनी होती है। कूल ड्राई प्लेसेस में इनको जो है वो इसको स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी उसके वीडियो लिए करने में सबसे भी थोड़ा पहले तो हमने उस जगह को इन्फेस्ट करना है। जो भी आप इन्फेस्ट डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है ठीक है। कोई भी जो आप डिसइंफेक्टेंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। जितने भी जैसे एग्री केमिकल स्टोर्स हैं वहां पर डिसइंफेक्टेंट्स भी मौजूद है। तो आपने सबसे पहले तो उसको डोज के मुताबिक जो है वहां पर किसी किस्म की कोई नमी नहीं है। और उसके बाद जब आपने हार्वेस्ट करना है तो हार्वेस्ट के बाद जो है वो आपने जो जिस तरह से सर ने फरमाया कि जो हमारे जिन बैग्स में हमने स्टोरेज जो जिनमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो नॉर्मल बैग्स मिलते हैं, उनमें आपने कितनी पैकिंग में आपने स्टोर करना है ये पहले आपने देखना है। और लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि नमी जो है वो उसमें इतनी 10 to 12% ही होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि हमने जैसे इन्फेस्टेशन है उनके जैसे अंडे दे देते हैं और ये ऐसा होता है, तो हमने 3 चीजों का इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारा टेम्परेचर क्या है, उसके बाद जो हमारी ह्यूमिडिटी कितनी है, और उसके बाद जो है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारी ऑक्सीजन है वो कितनी है। कि बाज़ औक़ात ये तीनों चीजें जो है वो फेवरेबल हो जाती हैं आम अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ तो एक नई टेक्नोलॉजी जो है, खैर नई तो नहीं है, लोग उसको थोड़ा एक्सपेंसिव कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये एक इन द लॉन्ग टर्म ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी, हर्मेटिक टेक्नोलॉजी बहुत से फार्मर्स जो है वो भी यूज कर रहे हैं, जिसमें जो है वो हम बेसिकली ऑक्सीजन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और उस जब ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी हो तो उसमें जो है वो इन्फेस्टेशन जो है वो आपकी ग्रो नहीं करती। तो ये भी एक बहुत बेहतर है। होते तो थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो आपके काफी साल जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये भी देखें कि आपका टेम्परेचर कितना है।
جن سائلوز میں یا پڑھولے جیسے کہتے ہیں جس میں آپ نے اسٹور کرنا ہے, اس کا بیسیکلی میکینزم یہ ہوتا ہے کہ کول ڈرائی پلیس میں آپ نے اور کول ڈارک پلیس میں آپ نے گندم کو اسٹور کرنا ہوتا ہے. آج کل تو اس طرح کے آلات موجود ہیں جس میں ہم موئسچر چیک کر سکتے ہیں, وہ اتنے ایکسپینسو بھی نہیں ہے. تو اس سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو موئسچر زیادہ ہے تو تھوڑا سا دھوپ لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ فار ٹائم آپ گندم کو لگوا کے جو ہے ان کو بیگ میں اسٹور کر سکتے ہیں. جی جی میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آواز آ رہی, پتہ نہیں شاید نیٹ کا کوئی پرابلم ہے میری طرف. جی جی آواز آ رہی ہے میری. جی جی میں نے اپنا پوائنٹ کلیئر کیا ہے. اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو بتائیے. اور جیسا کہ ندیم صاحب نے یہ بھی فرمایا, فیومیگیشن جو ہے, فیومیگیشن ٹیبلٹس جو ہے وہ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی اس کا بھی تعلق اسی سے ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہ یوز کرنی ہے تو آپ ہوا کو جی 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 میں چیک کرتی ہوں. ندیم کی طرف موو کرتی ہوں. سر جیسے میم نے کہا کہ ہمیں ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے اس کو بہت دل وہ رکھنا چاہیے کہ وہ بہت ضروری ہے ہمارے پاس گندم کی اسٹوریج کے لیے. تو اگر ہمارے پاس جیسے بارشیں آ جاتی ہیں ڈیورنگ اسٹوریج تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ تب نمی کا تناسب بھی زیادہ ہو جاتا ہے, ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے. تو کس طرح سے حفاظت کرنی چاہیے اپنے جو ہمارے پاس اسٹور گندم رکھی ہوتی ہے. جی یہ گندم کو ذخیرہ کے حوالے سے جو 3 فیکٹر ہیں, جو غیر جاندار اور 3 جاندار فیکٹر. جو غیر جاندار فیکٹر ہیں اس میں جیسے کہ میڈم بتا رہی تھی, اس میں درجہ حرارت اور نمی ہے اور روشنی. درجہ حرارت 25 سے لے کے 27 تک یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس پہ کیڑے مکوڑوں کی نشو و نما بہترین طریقے سے ہوتی ہے. تو اگر ٹیمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے یا 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہو جائے تو ان کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے. اور اگر 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے تو 10 منٹ میں وہ کیڑے مکوڑے جو تلف ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو نمی کا تناسب ہے, اگر یہ 12 سے 15% ہے تو اس کے اوپر ان کی بہترین جو نشو و نما ہوتی ہے. اور اگر یہ 9% سے کم ہو جائے تو ان کی نشو و نما رک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اسی طرح روشنی ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر کم روشنی یا بالکل روشنی نہیں ہوگی تو اس میں کیڑے مکوڑے یا جو دوسرے انسیکٹس یا روڈنٹس یا کیڑے وغیرہ ہیں وہ زیادہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ذخیرہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اگر نمی کا تناسب بڑھ جائے, بارش وغیرہ ہو جائے تو پھر کیسے کرنا. یہ مرحلہ عموماً برسات کے موسم میں جولائی کے مہینے میں شروع ہوتا ہے, جب بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گوداموں کا گاہے بگاہے اس کا معائنہ کرتے رہیں تاکہ اس کے حملے سے, کیڑے مکوڑے کے حملے سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر کی جائے. اس کے لیے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس غلے کو اس وقت دھوپ لگوائی جائے تاکہ اس میں پراپر جو نمی ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ فیومیگیشن کا عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 بار فیومیگیشن کرنا ضروری ہے سال میں. ایک جب آپ نے اسٹوریج کرنا ہے, جب ذخیرہ شروع کرنا ہے, گندم کو ذخیرہ کرنا ہے, اور دوسرا برسات کے موسم میں جب بارشیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں, عموماً یہ جولائی کے مہینے میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو 25 سے 30-35 گولیاں جو فی 1000 مقام فٹ کے اوپر یہ کی جاتی ہیں تو استعمال کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ احتیاط یا اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وہ بڑولے ہیں یا آپ کا وہ گودام ہے اس کو ایئر ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ جو زہریلی گیس ہے وہ اپنا پورا اثر دکھائے اور جو کیڑے مکوڑوں کے حملے جو ہیں ان کو تلف کیا جا سکے. تو اس کے لیے برسات کے موسم میں فیومیگیشن کا عمل بہت ضروری ہے. 7 دن تک اس کو اسٹور کو بند رکھیں
تاکہ وہ اپنا جو زہریلی گیسیں ہیں وہ اپنا پورا اثر دکھا سکیں. تو اس لیے اس وقت فیومیگیشن کا عمل کرنا بہت ضروری ہے. جی سر بہت شکریہ. سر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گندم کو پھپھوندی لگ جاتے ہیں یا اکثر ہم نے بڑولے میں بھی رکھ سکتے ہیں تو کافی عرصے بعد اینڈنگ پہ آ کے سسری لگ جاتی ہے, آٹا گندم جو وہ آٹا بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا تدابیر اختیار کریں کسان بھائی کے ان کی جو گندم ہے اس طرح محفوظ رہے, سسری کے لگتے یا کسی بھی پھپھوندی کے لگتے ہیں؟ جی سر. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی 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 آ رہی مجھے آواز. جی سر. سر میں سسری کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ گندم کو جو سسری لگ جاتی ہے آٹا بن جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کسان بھائیوں کو کیا رہنمائی کریں گے؟ جی گندم کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ کپرا, سسری, سون والی سسری اور گندم کا پروانہ وغیرہ یہ کیڑے مکوڑے شامل ہیں. تو اول تو یہ مرحلہ آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ جب سسری لگ گئی اس کا مطلب ہے کہ کیڑے مکوڑوں کا اٹیک شروع ہو گیا. تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ گندم کو دھوپ لگوائی جائے. دھوپ لگوانے کے بعد اس کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اس کو پھر بڑولے میں ڈال کے پھر اس کا فیومیگیشن کا عمل کیا جائے تاکہ دوبارہ اس کے حملے سے محفوظ رہا جا سکے. جی سر بہت شکریہ. سر جو ہم لوگوں نے گھروں کے لیے کی ہوتی ہے ہمارے جو بیج ہوتی ہے اس کو ہماری جو کرنٹ ورائٹیز ہیں ان کو ہم کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں اپنی اگلے سال بوائی کے لیے کہ جو ہماری پیداوار جو ہے زیادہ اچھی, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے سرٹیفائڈ جو سیڈ ہے اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی. اس کے لیے آپ ایک دفعہ پھر سے رہنمائی فرما سکتے سوری آپ کا کوشچن میں سن ریپیٹ کیجیے. سر ہمارے پاس جو ہم گندم جو ہم گھروں کے لیے تیار کرتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے ان ورائٹیز جو ہمارے پاس نئی ورائٹیز آ رہی ہیں ان کو پریپیئر کر سکتے ہیں؟ جی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ گندم اپنا بیج تیار کرنے کے لیے جو سب سے پہلے تو آپ نے جو قسم استعمال کرنی ہے وہ اقسام لینی ہے جو جن میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ہے اور زیادہ پیداواری صلاحیت کی حامل ہیں, جس میں بہت ساری ورائٹیز اب آ گئی ہیں جیسے کہ ہمارے ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے لاسٹ ایئر اس میں اکبر 19 ہے, پھر اس کے علاوہ دلکش 21-20 ہے, سبحانی 21 ہے اور ایم ایچ ہے. اس کے علاوہ پھر ابھی انشاءاللہ اس سال عروج بھی آ جائے گی. تو ایک تو نئی قسم کا استعمال کریں اور 2 سے 3 اقسام کم از کم, اگر آپ کے پاس 5-10 ایکڑ ہیں تو 2 سے 3 اقسام کا انتخاب کریں اور اس کے علاوہ باقی سارے عوامل اس کے اوپر اچھے طریقے سے کرتے ہوئے جب آپ اس کی کٹائی اور گہائی کے مرحلے پہ آتے ہیں تو اس کی پراپر روگنگ کریں. روگنگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو آف ٹائپ پلانٹس ہیں اس میں جسامت کے لحاظ سے, قد کے لحاظ سے, رنگت کے لحاظ سے جو بھی پودے ہیں ان کو نکال دیں. اس سے آپ کے لیے آپ کے پاس ایک خالص اور معیاری بیج آ جائے. اچھا, اس کے علاوہ اگر اس میں کانگیاری سے متاثرہ پودے ہیں ان کو احتیاط سے نکالیں اور ان کے سٹوں کو دبا لیں. پھر جب آپ نے اس کی کٹائی کا جو مرحلہ کرنا ہے تو جو بھی بڑھیاں بنائیں اسی کے ناٹ سے اس کو باندھیں. اچھا, اس کے بعد جب آپ نے اس کی تھریشنگ کرنی ہے تو تھریشنگ کرنے سے یہ ضروری ہے کہ آپ تھریشر صاف ستھرا ہو, یعنی اس میں کسی اور قسم کے دانے موجود نہ ہوں. اور جب آپ گہائی کریں تو 15 سے 20 کلو جو بیج ہے وہ پہلے اس کو سائڈ پہ کر دیں تاکہ جو دوسری قسم کے مکسنگ کا اس میں چانسز نہ ہو. پھر اس کے لیے اس کی بھرائی کے لیے ذخیرہ اندوزی کے لیے نئی بوریوں کا استعمال کریں. پرسن کی بوریاں یوز کی جاتی ہیں یا ابھی میڈم جیسے ذکر کر رہی تھی ہرمیٹک بیگس کا استعمال کیا جاتا ہے, وہ سب سے اچھے ہیں, تو ان کا استعمال کریں. اور پھر ان کو ذخیرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جو سٹوریج ہیں اس کو دیکھیں, جیسے کہ وہ پہلے 10-15 دن پہلے اس کی تیاری شروع کریں. اس میں اگر کوئی دراڑیں ہیں کوئی اور اس کو بند کریں, جو درز وغیرہ ہیں سیمنٹ سے یا مٹی وغیرہ سے
اور اس کے علاوہ پھر اس کو زہروں کی دونی دیں تاکہ اس میں جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ تلف ہو سکیں. اگر چوہے وغیرہ اس میں ہیں تو ان کو ختم کرنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ جو چوہے یہ 2 ماہ میں تقریباً بالغ ہو کر اور ہر ماہ 6 سے 8 بچے یہ دیتے ہیں. تو اس کی جو نسل ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور یہ بہت زیادہ پھر یہ اسٹوریج میں گندم کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کی گولیاں بنا کے اس کی گزرگاہ کے پاس رکھی جائیں تاکہ وہ تلف ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ نے جب مناسب نمی کے ساتھ اس کو بیج کو سٹور کرنا ہے، اور پھر اس وقت سٹور کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو فیومیگیشن کا عمل کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سٹور ہوا بند ہوں، ان کو ایئر ٹائٹ کیا جائے تاکہ جو آپ نے گولیاں اس میں فوسٹیکسن 25 سے 35 گولیاں فی 1000 مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کا اثر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے اور آپ کے جو گندم ہے وہ محفوظ ہو سکے. پھر اس کے بعد جب برسات کا موسم آتا ہے، جولائی کا مہینہ آتا ہے، تو پھر اس وقت دوبارہ سے اس کو فیومیگیشن کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کی جو بیج ہے وہ اگلے سال کے لیے محفوظ رہ سکے. پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کو اگلے سال استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یا محفوظ کرنے سے پہلے یا استعمال کرنے اس کی گریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اگر اس میں کوئی ٹوٹا ہوا یا چھوٹے دانے ہیں وہ اس میں سے نکل سکے. تو ان تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے ذمہ دار بھائی اپنے لیے ایک اچھا اور معیاری بیج تیار کر سکتے. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. سر اگر ابھی جیسے آپ نے گولیوں کی بات کی کہ ہم گولیاں رکھتے ہیں کسی بھی پھپھوندی سے یا روڈنٹ وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو اب یہ جو ہم گولیاں استعمال کرتے ہیں کیا وہی گندم جیسے کہ ہم آٹا بھی پسواتے ہیں، ہم آٹے میں بھی کھاتے ہیں، تو کیا اس کا انسانی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں ہے کہ انسانی صحت کے لیے یا مجھ پہ صحت ہو یا کوئی افیکٹ کرے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے اگر بڑولے وغیرہ میں رکھ رہے ہیں تو آپ گندم جیسے کہ آپ نے رکھی ہے اس کے بعد آپ اس کو کسی برتن میں یہ گولیاں رکھ دیں. 3 دن کے بعد یہ بالکل یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ گیس ہے، ہوا کی طرح کے اڑ جاتی ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اس کے بعد یہ ختم. اس کا انسانی صحت کے حوالے سے کوئی ایسا سائڈ افیکٹس نہیں. جی سر، بہت شکریہ. سر اگر ہم نیوٹریشن ویلیو کی طرف کی بات کریں، جو ہماری گندم ہے اس کی ہم نیوٹریشن ویلیو کی بات کریں تو ہمارے جو ڈیزیز افیکٹڈ ہوتی ہیں گندم، جیسے ہمارے پاس اگر رسٹ کا اٹیک آ گیا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہماری جو ہے گندم کا سٹا وغیرہ یا دانے متاثر ہیں، تو ان کی نیوٹریشن ویلیو بھی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. جب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں، اس کو گندم کے دانے کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں کسان بھائیوں کی رہنمائی فرما دیں. جب رسٹ کا اٹیک ہوتا ہے نا تو وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس کے گرین کی ڈیولپمنٹ کو، کیونکہ جب رسٹ اٹیک کرتی ہے تو وہ لیف کا جو کلوروفل کا کمپوننٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب کلوروفل ختم ہو گیا، گندم کی جو خوراک بنانے کی فیکٹری وہ ختم ہوگی، کیونکہ وہی جو خوراک ہے وہ دانے کو ملنی ہے. تو دانے کا سائز پھر چھوٹا رہ جاتا ہے. ظاہر ہے جب سائز چھوٹا رہ جائے گا تو اس میں اس کی جو اس ٹوٹل گرین سے جو نیوٹریشن ملنا تھی وہ اس کی ظاہر ویلیو اس کی بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو افیکٹ کرتی ہے جو فنگس ہے. ڈائریکٹلی فنگس اس کو اس کی نیوٹریٹو ویلیو کم نہیں کرتی، لیکن وہ اس کے گرین کی کوالٹی کو کہہ لیں، یہ جو رسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کے سائز کو افیکٹ کرتے ہوئے یہ اس کو افیکٹ. سر کوئی ایسی کلچرل پریکٹسز ہیں جن کو استعمال کر کے ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ گندم کی نیوٹریشن جو ہے اس کی نیوٹریٹو ویلیو جو ہے اس کو بڑھا سکیں؟ کیونکہ جیسے گندم جو ہے وہ ہمارے ہم ہر گھر میں استعمال کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، تو یہ جو پراپر جیسے کہ اگر ہم پچھلے سالوں کی نسبت دیکھیں تو اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو ایسی کوئی پریکٹسز جو ہیں جن کو کسان فالو کر کے اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ اس پہ انکریز کر سکیں؟ جی، آج کل یہ بہت زیادہ آ رہا ہے بایو فورٹیفائڈ بیج، تو اس پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے، پروجیکٹ پہ چل رہے ہیں اس میں کہ یہ غذائی جو اس کی غذائیت کو بڑھانے کے لیے، اسپیشلی اس میں زنک اور آئرن کا ذکر میں کروں گا کہ اس کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے بھی نیشنلی اور انٹرنیشنلی کافی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں مزید اس میں اضافہ کے لیے
ज़िम्मेदार ये कर सकते हैं कि इसमें जिंक सल्फेट जो है वो इसमें गंदम में जब ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, तो उससे ये होगा कि ग्रेन की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसमें जिंक का कंपोनेंट वो ज़्यादा आ जाएगा ज़ाहिर है, तो उस हवाले से फिर इस तरह किसान भाई अपने ग्रेन की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू को उसको बढ़ा सकते हैं जिंक ऐड करके। जी सर, बहुत शुक्रिया। हमारे जो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने हमें Zoom पे ज्वाइन किया, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। जी मुजाहिद साहब, आपका क्वेश्चन है, पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। साहब आपकी मैं शुरू से बात सुन रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने जो मैम सायरा के क्वेश्चन थे वो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो आपने उनका जवाब दिया और बड़े बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। सर ग्रेडिंग के बारे में आप बात कर रहे थे तो मैं अपने किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि ग्रेडिंग जो है आप अपने घर में भी कर सकते हैं। 2 मिलीमीटर की आप ले लें जाली दुकान से और उसको उसके साथ भी आप ना ग्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक आसान तरीका है। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप कटर बाइंडर की बात कर रहे थे, कटर बाइंडर के साथ जो गठियां बनती हैं गंदम की वो बहुत छोटी छोटी बनती हैं, जिसकी वजह से जो लेबर का जो इशू है फिर वहीं पर हो गया, मतलब ना लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेबर का काम ज्यादा बढ़ गया, तो उसका कैसे मसला हल किया जा सकता है इस मसले को। और दूसरा जो कंबाइन हार्वेस्टर है उसकी हार्वेस्टिंग के दौरान हार्वेस्टिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी का इशू बन जाता है। हमने पिछली बार तकरीबन उसका मतलब टाइम जो था हार्वेस्टिंग का वो तकरीबन गुजर चुका था, जो गंदम है वो बजाय इसके कि उसका फायदा होता नुकसान होना शुरू हो गया था। मॉइस्चर लेवल बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी वो, और ऊपर से बारिशें भी आ रही थी, तो ये इशू जो आ रहे हैं मतलब किसान को, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं ये जो था इशू आप बता रहा था। सायरा अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगा। जी सर, जी सर, आ रही है जी आपकी आवाज। जी, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया है कंबाइन हार्वेस्टर की अवेलेबिलिटी के इशू का। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने हैवी मशीनरी पे भी हैवी सब्सिडी दी है। तो अब आप 50% प्राइस पे कंबाइन हार्वेस्टर खरीद सकते हैं, और वो ना सिर्फ जिम्मेदार बल्कि सर्विस प्रोवाइडर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों को चाहिए कि अपने अपने गांव में किसी न किसी नौजवान को जो बेरोजगार है उसको मोटिवेट करें। इवन वो अगर फार्मर नहीं भी है तो वो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करे, मशीन ले ले और इर्द गिर्द के काफी गांव वो कवर कर सकता है। उसके लिए एक अच्छा बाइज्जत रोजगार भी बन जाएगा और टाइमली और अच्छे तरीके से हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग भी हो सकेगी उसके पूरे इलाका में। तो उसके लिए वो नई मशीन्स हैं, उनमें वो भी मॉडल्स आ रहे हैं जो साथ जो है वो स्ट्रॉ को भी मैनेज करते हैं। भूसा जो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है, वो उसके साथ स्ट्रॉ कलेक्शन वाला यूनिट भी लगा होता है। क्योंकि एक चीज की तरफ मैं खास तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि ज्यादातर मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग है। तो मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग में हमें चाहिए कि अब ही हमारे पास ये खास तौर पे सेंट्रल पंजाब में नॉर्दर्न साइड पे हमारे पास अभी टाइम है हफ्ता 10 दिन, तो अपनी मशीनरी को जरूर चेक करें। क्योंकि ये हमारे ऑब्जर्वेशन में आई है बात के सिर्फ हार्वेस्टिंग के दौरान हम 5 to 20% तक जो है ना लॉस कर लेते हैं। हमारी कंबाइन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो है वो रिकंडीशनड आ रही हैं। इसी तरह थ्रेशर्स को हम नहीं देखते, कभी पंखा तेज होता है, कभी उसके कटर सही काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो या दाने तोड़ रहा होता है या दाने जो है ना वो तुड़ी के साथ जा रहे होते हैं। तो ये फार्मर का एक ऐसा लॉस है कि आपकी 6 माह की मेहनत है, उस पे आपका इनपुट भी बहुत सारी लगी हुई है और जस्ट फॉर नथिंग हम बहुत सारा लॉस कर जाते हैं। तो इस वक्त हमें अपनी मशीनरी को अच्छी तरह से चेक करना है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करें, उसके पंखे वगैरह रिपेयर कराएं, हैमर्स जो है वो चेक करें, वो अगर रिपेयर मांगते हैं तो वो करवाएं। हमारी मशीनरी अच्छी हालत में होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये चूंकि थ्रेशिंग का जो है अमल ज्यादातर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होता है,
تو وہ سروس پرووائڈر بھی پرواہ نہیں کرتے. ان کو یہی ہوتا ہے کہ جی جلدی سے جلدی کٹائی کر کے اگلے کھیت میں پہنچے. تو یہ سب کچھ تو فارمر کے انٹرسٹ میں ہے نا, اس کی کراپ ہے, ضائع ہو گئے جتنے دانے بھی وہ فارمر کا لاس ہے یا پھر نیشن کا. تو فارمر کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو آبزرو کرے. اگر وہ دیکھے کہ تھریشر میں جو تھریشر اس نے لگوائی ہے اس میں اگر دانے آ رہے ہیں توڑی میں تو اس کو فوراً بند کروائے, اور اس کو جس سے بھی وہ یہ سروسز لے رہا ہے اس کو کہے کہ جی اس کا علاج کرو اور اچھے طریقے سے ہمیں اس کی تھریشنگ چاہیے, سیم اس کا کمبائن ہارویسٹر کا. تو یہ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے سب دوستوں. جی سر آپ کا بہت شکریہ. جی مخدوم صاحب کا کوشچن ہے. جی سر آپ کوشچن پوچھیں. سر آپ میوٹ ہیں. اوکے تھینک یو ویری مچ بیٹا. آواز آ رہی ہے اب؟ جی 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 سر. اچھا اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے اس کی سنبھال کے حوالے سے. تو یہ جاوید صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ جو ہے نا وہ کلیریفائی کیے ہیں فارمرز کی رہنمائی کے لیے. ایک سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ ویٹ کی کوالٹی کے لحاظ سے, تو ندیم صاحب نے بڑا اچھا رپلائی کیا تھا, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو زنک سلفیٹ ہوتی ہے نا وہ اپلائی ہو سکتی ہے زمین میں بھی اور ایز اے فولیئر بھی. اس کے علاوہ ماشاءاللہ اپنے ایوب ریسرچ نے, این اے آر سی نے اور راری بہاولپور نے 3 اقسام ایسی فارمرز کو گندم کی مہیا کر دی ہیں جن میں زنک اور آئرن کی مقدار بہت بہتر ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ آگے اب کاشت میں بہت زیادہ رقبے پر پھیل رہی ہیں, اور فیوچر میں بھی ہمارے پاس ایسی لائنز موجود ہیں جو انقریب اپروو ہو کے ورائٹیز کی شکل میں فارمر تک پہنچ جائیں گی. تو آج کا ٹاپک آپ کا بیٹا بہت اچھا تھا. تو میرے ساتھ منظور صاحب ہیں, وہ راری بہاولپور کے ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں, وہ بھی کوئی 1-2 باتیں کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے. تو لے میں ان کو اب دیتا ہوں, کائنڈلی ذرا موقع دیں ان کو. جی سر. جی سر بہت شکریہ. جی سر. جی سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جنوبی پنجاب میں ہارویسٹنگ تھریشنگ شروع ہو گیا ہے عمل, صادق آباد بہاولپور یہ سارے علاقے میں شروع ہو چکا ہے تھریشنگ کا عمل. یہ ڈاکٹر ندیم صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ پیورٹی لانے کے لیے روگنگ کر لی جائے. تو ڈاکٹر صاحب کو ایک کوشچن تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روگنگ جو ہے پیورٹی چھپانے کا ایک عمل ہے, اگلی جنریشن میں وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. اور ایک یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیورٹی لانے کا وہ عمل ہے. اس کو ہم کیا سمجھے؟ دوسرا یہ آخر میں ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں لیف رسٹ بہت آ گئی تھی. کیا ہم اس سٹیج پہ سپرے کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کون سا سپرے کریں؟ میرے سوال تو سمجھ آگے ہوں گے. ڈاکٹر ندیم صاحب کو بڑے جی میں رپلائی کرتا ہوں. ندیم صاحب جی کائنڈلی جی مجھے جی لائن دیجیے پلیز. جی سر آپ دیکھیں منظور صاحب آپ نے نا 2 چیزیں مکس کر دی ہیں. اگر تو ہم بات کریں نا سیڈ پروڈکشن کی, جو کہ ایک ایز اے لیگل بزنس ہو رہا ہے, یعنی کہ پروڈکشن آف اسٹارٹنگ فرام پری بیسک پھر بیسک اور سرٹیفائڈ سیڈ, تو اس میں پیورٹی جو ہے وہ روگنگ کے ذریعے نہیں لانی. دس از ناٹ لیگل. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کا جو سرٹیفائڈ سیڈ, کیونکہ آپ نے وہ پیور بنانا ہے اور اس کی سرٹیفکیشن کرانی ہے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ایڈمنسٹریشن سے. اگر آپ کا سیڈ پیور نہیں ہے اور آپ کو اس کو روگنگ کر کے پیور کرا کے تو کروا رہے ہیں نا انسپیکشن ایف ایس سی آر ٹی کو, تو یہ چیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ڈاکٹر ندیم صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل اور چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پہ سیڈ کو تیار کر رہے ہیں, وہ کوئی سرٹیفائڈ سیڈ نہیں ہے جو سیڈ بزنس کے لیے نہیں ہے. وہ تو پھر جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, بجائے اس کے کہ جنرل پریکٹس تو یہ ہے نا کہ آپ کراپ کو ہارویسٹ کرتے ہیں, اس میں سے 40 من ہے تو 38 من کھانے کے لیے رکھ لی, 2 من جو ہے وہ اگلے سال 2 ایکڑ بیجنے کے لیے. تو
वो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको चाहिए कि रोगिंग करके, और जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि नए थैलों में डालें, और वो जब कटाई करें तब भी भरियां अलहदा रखें, उनके ऊपर कोई टैग वगैरह लगा दें कि वो इवन आंधी भी आए तो वो आपस में मिक्सअप ना हो। फिर थ्रेशर से जब निकालें तो वो एक्स्ट्रा जरा केयर कर लें ताकि मिक्सिंग ना हो। तो ये मेरा ख्याल है मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि सीड प्रोडक्शन, जो एक्चुअल सीड प्रोडक्शन है विद सर्टिफिकेशन, उसमें रोगिंग नहीं होनी, लेकिन फार्मर जो है ना वो जब रोगिंग कर लेगा तो रिलेटिवली बेटर हो जाएगा अगले साल। अदरवाइज तो ज्यादा मिक्स हो जाना था ना, तो लेकिन रोगिंग कर देगा तो बहुत बेहतर सीड आ जाएगा। दूसरी बात आपने पूछी थी रस्टेसाइड की, तो इस स्टेज पे अब रस्टेसाइड की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे आती है तो फिर हम बहुत सारे जहर है, नटीबो, टिल्ट वगैरह, वो आप कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल, प्रोपेकोनाजोल, ऑक्सीस्ट्रोबिन, ये बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं जो वीट के लिए रजिस्टर्ड हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, मैं जी इसमें सर, आपको मजीद बहुत कुछ शुक्रिया। ऐड करना। या Excuse me, डॉक्टर जी साहब, जी सर, जी सर नदीम जी। अच्छा, ये रस्ट के हवाले से सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप क़ुव्वत मदाफ़त रखने वाली इक़साम काश्त करें। जब आप वो इक़साम काश्त करेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो रस्ट से बचे रहेंगे। अगर रस्ट आती भी है, ये हम बिल्कुल इस तरह रिकमेंड नहीं करते कि रस्ट आए और स्प्रे करें, क्योंकि अभी जो वैरायटी डेवलपमेंट की जो टेक्निक अब यूज़ चल रही है उसको हम ड्यूरेबल रस्ट रेजिस्टेंस का वो तरीकाकार कहते हैं। आम समझने के लिए ज़रूरी है कि उस पर थोड़ी सी रस्ट आएगी, और फिर लेकिन वो इतनी नहीं आएगी कि जो गंदम की फसल के लिए नुकसान का बायस बने। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि जो महकमे की सिफारिश करदा क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली इक़साम काश्त करें। अगर किसी ज़िम्मेदार को नई क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली इक़साम नहीं मिली और उसने कोई पुरानी किस्म काश्त की हुई है और अभी उस पे रस्ट आ गई है, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो किस स्टेज पे आई है। अगर वो सिट्टा निकलने से पहले रस्ट आई है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा एरिया पे आई तो फिर रस्ट का स्प्रे कर लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर जिस स्टेज पे अब जैसे मंजूर साहब बता रहे हैं कि वो कटाई के करीब है और उस पर रस्ट आई हुई है, तो हम जब दाना बनने का अमल शुरू हो चुका होता है तो उस वक्त किसी भी किस्म का जहर का स्प्रे करने हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इन जहरों के असरात दाने में आते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। तो इसलिए मेरी किसान भाइयों से इल्तिजा है कि वो क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली इक़साम काश्त करें और इस चीज़ से इज्तनाब करें स्प्रे वगैरह करने से, क्योंकि ये इक़साम अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं। महकमा दिन रात उनके लिए काविश कर रहा है ताकि वो इजाफी अखराजात से बचें, और ये इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बस ये मेरी गुजारिश थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम साहब, आपने काफी वजाहत कर दी। और ऐड ये करूंगा कि वो जैसे आपने कहा है कि अगर ससेप्टेबल किस्म भी लगा ली है और रस्ट आ गई है, उस वक्त भी रस्ट आम तौर पे मुशाहदे में आया है कि वो सारे फील्ड में नहीं आती, पैचेस की शक्ल में आती है। तो अगर आप उसी वक्त सिर्फ पैचेस को स्प्रे कर दें तो ये कंट्रोल हो जाती है। लेकिन आपने बहुत राइटली मेंशन किया है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वफर जो है ना तादाद में रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज आ चुकी हैं, उनका सीड भी इजीली अवेलेबल है। तो सारे साथियों को चाहिए, जगह नदीम साहब ने लफ्ज यूज किया इल्तिजा है, हमारी वाकई इल्तिजा है सारे फार्मर से कि पुरानी वैरायटीज को अब छोड़ दें। बहुत सारी तो हमने डी लिस्ट करवा दी है, सिर्फ वो वैरायटियां काश्त करें जो डिपार्टमेंट रिकमेंड करता है। शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, मैं उम्मीद करती हूँ आपके क्वेश्चन जो है उनका आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। हसन, आपका क्वेश्चन है जी। हसन साहब, आप भी पूछिए, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम जो है वो गंदम की उसकी कटाई करके तो गांठें बांध देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अगर उस स्टेज पे बारिश आ जाए तो बाद में डेफिनेटली हम जो है उसको ड्राई तो कर लेते हैं, लेकिन उस जो है वो सीड को आप नेक्स्ट ईयर जो है वो उसके लिए सोइंग के लिए रिकमेंड करेंगे, या इस हवाले से आपकी जो है वो क्या राय है?
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جسے ہم نے نیکسٹ ایئر جو ہے وہ سیڈ پرپز کے لیے یوز کرنا ہے، تو اس میں بھی گودام میں جو ہے آپ نے 25 سے 30 یا 35 جو ہے وہ گولیاں فی 1000 مقام میں جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہیں، تو یہی جو ہے ہم نے جو ہے وہ رکھنی ہے، یا اس کے لیے کوئی الگ پروٹوکول بھی جو ہے وہ یوز کرنا ہے؟ نہیں، کوئی الگ پروٹوکول نہیں ہے، یہی ہے. لیکن جیسے میڈم ہیرا نے کہا، اگر آپ افورڈ کرتے ہو تو کم از کم صرف جو سیڈ رکھنا ہے نا، اس کو اگر ہرمیٹک بیگز میں اسٹور کر دیں نا، تو وہ زیادہ ایزی ہوگا، زیادہ سیف ہوگا کیڑوں مکوڑوں سے، اور وہ بیٹر جرمینیشن نیکسٹ ایئر دے گا آپ کو. یہ آدھا آنسر یہ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ اگر کٹ کے پڑی ہوئی ہیں پریاں اور بارش ہو گئی ہے، اور واقعی اس کو اگر کوشش کریں گے نا، اس کو سیڈ کے لیے اوائڈ کریں اگلے سال کے لیے. لیکن ساتھ ایک محکمہ چیز بتاتا ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ، اور عام طور پہ کم فارمر اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ہاتھ سے کٹائی کریں تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ہے کہ پریاں چھوٹی باندھیں اور سٹوں کا رخ ایک طرف رکھیں، اور جو فیلڈ میں پھر کھلواڑ لگائیں وہ اس طرح سے لگوائیں کہ ساری سٹوں کا رخ اوپر کو، پریوں کو کھڑا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے کھڑا کریں اور بیڑ کے ساتھ باندھ دیں. اگر یہ ارینجمنٹ ہم کر لیتے ہیں تو بارش ہونے کی صورت میں بھی بہت حد تک بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ سٹے زمین کو ٹچ نہیں ہوئے ہوتے. جی سر، بہت شکریہ. جی شان صاحب، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ پوچھیں. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میم، میرے 2 کویشچن آئے، ہیومیڈیٹی کو لے کے اور دوسرا ٹمپریچر کو لے کے. جس ٹائم ہم گرین کو اسٹور کرتے ہیں تب مطلب سارے دھوپ وغیرہ لگا لی، جن دنوں مطلب بارشیں ہوتی ہیں تب ہم نمی کا کیسے چیک کر سکتے ہیں کتنی نمی ہو، مطلب ان دنوں میں فنگس لگ جاتی ہے، تو اسی کے حوالے سے پوچھنا تھا. بالکل ٹھیک کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں، یہ آبویس ہے کہ جب فضا میں نمی بڑھتی ہے تو وہ گرین موئسچر ابزارب کرتا ہے، ان دنوں میں نمی بڑھ جاتی ہے، اور وہی نمی بڑھنے کی وجہ ہوتی ہے کہ جو کیڑوں مکوڑوں کا حملہ، فنگس کا حملہ ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے چیک کرنا ہے آپ نے. تو جیسے میڈم میرا نے بتایا کہ آج کل بڑے سستے سے انسٹرومنٹ ہے مائسچر میٹر سے، ہینڈی ٹائپ کے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور ادروائز یہ ہے کہ نمی تو بڑھ ہی گئی ہوتی ہے. اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے بار بار مینشن کیا ہے نا کہ جب بارشوں کا موسم آتا ہے تو تب ہم نے ایک دفعہ پھر ایلومینیم فاسفائڈ کی گولیاں ضرور رکھنی ہے دوبارہ، اس لیے کہ اس وقت زیادہ نمی ہو جانے کی وجہ سے کیڑوں مکوڑوں کا حملہ دوبارہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی جیسے بتایا تھا میڈم میرا نے کہ 8 to 9% سے جب موئسچر نیچے آ جاتا ہے تو اس پہ کیڑوں مکوڑوں کا حملہ نہیں ہوتا. تو اس طرح بارش کے موسم میں وہ حملہ ہونا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایلومینیم فاسفائڈ یوز کریں. جی سر، آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہماری بیٹھک کا وقت بھی کمپلیٹ ہو گیا. آپ سب کا، جتنے بھی ہمارے جنہوں نے مہمان ہیں اور جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا، ان کا بہت شکریہ. اگر کسی گیسٹ کا کوئی کوشچن رہ گیا تو آپ ہمیں بعد میں میسج کر سکتے ہیں، یا ان باکس میں میسج کر کے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. سر جاوید، آپ کا بہت شکریہ. ندیم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا ہمارے کسان بھائیوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ کٹائی کا وقت ہو گیا تھا. کسان بھائیوں کو بہت سے مسئلے درپیش آتے ہیں جن کے حل جو ہے وہ انہیں بہت مشکل سے ملتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ بیٹھک جو ہے کسان بھائیوں کے لیے بہت اچھی معلومات لے کے آئی ہوگی. ان کو کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا، معلومات ملی ہوں گی. جی ندیم صاحب، میں بیٹھک کے اختتام پہ آپ کے پوائنٹ آف ویو لینا چاہتی ہوں کہ آپ کسان بھائیوں کو بیٹھک کیا ہمیں کیا کمنٹ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کی طرف سے کیا کسان بھائیوں کو رائے ہے کہ وہ کس طرح سے گندم کی بہتر سے بہتر حفاظت کرے تاکہ زیادہ پیداوار لی جا سکے اور پاکستان کی اور ان کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے؟ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ان بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا. کسان بھائیوں کے لیے جو میری گزارش ہے وہ یہی ہے کہ وہ پرائیویٹ کمپنیوں یا جو جتنے سیڈ مافیاز ہیں یا جتنے کیمیکلز کے ڈیلرز ہیں ان سے بچیں. خدارہ محکمہ کی سفارش کردہ اقسام کاشت کریں. آج بھی ہمارے بہت سے جو محکمہ جاتے ہیں جو ساؤتھ کے لیے الگ کام کر رہے ہیں، پورے پنجاب کے لیے، برانی علاقے کے لیے الگ سے کام کر رہے ہیں. آج بھی 15 سے 20 اقسام ایسی ہیں جو کہ اویلیبل ہیں
جن پہ بیماری بھی نہ ہونے کے برابر آتی ہے اور جو بہت زیادہ ہائی یلڈنگ ہے, جو محکمہ کی سفارش کردہ اقسام. تو سب سے زیادہ ضروری بات ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو محکمہ ریکمینڈ کر رہا ہے جن اقسام کو کاشت کرنے کے لیے وہ کاشت کریں, تاکہ یہ جو اب اسپرے کے حوالے سے یا دوسرے جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے اوائڈ کیا جا سکے, کیونکہ اس سے کسان کے اخراجات بھی زیادہ بڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ انسانی صحت کی جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ ہماری اسٹیپل فوڈ ہے, گندم ہماری روزانہ کی 3 ٹائم خوراک ہے. اگر اس پہ زہروں کا اسپرے آ گیا تو پھر یہ ہماری انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. ایک چیز اویلیبل ہے پھر بھی آپ اس کی طرف جائیں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو محکمے کی دن رات کی کاوش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان اقسام کو کاشت کریں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کسان بھائی نئی اقسام کاشت کریں اور اس کے لیے جیسے کہ اپنے لیے خود تیار کریں. یہ چند احتیاطی تدابیر کر کے ذمہ دار بھائی نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کسانوں کے لیے بھی وہ بیج فراہم کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ملک میں جو اچھی اقسام اور جو قوت مدافعت رکھنے والی اقسام ہیں اس میں اضافہ ہوگا اور ملک کی پیداوار میں ہوگی. جی جی جاوید صاحب. ہاں جی, بہت شکریہ جی, بہت اچھا رہا سیشن. اور میری طرف سے معذرت کہ وہ تھوڑا سا میرے ٹریول پہ ہونے کی وجہ سے کچھ آپ کو ڈسٹربنس آئی, میری آواز کٹی, تو اس کے لیے معذرت کا. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے نہیں ہوگا. اور ہم سے جیسے پہلے بھی ساوی کے تھرو لوگ مختلف مشورے لیتے رہتے ہیں اور ساوی متعلقہ سائنسدان سے اس کا حل لے کے ان کو پریزنٹ کرتی ہے. تو آپ نے بڑا صحیح مینشن کیا کہ جن کے کوسچن رہ گئے ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم سب آپ کی فارمر کی سروس پہ ہیں. ہم انشاءاللہ اس کا حل جو ہے وہ فارمر کو دیں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سر. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج کی بیٹھک آپ لوگوں کے لیے کافی معلوماتی ہوگی. اس میں آپ ہمارے کسان بھائیوں کو بہت سی رہنمائی ملی ہوگی کس طرح گندم کی کٹائی کرنی ہے, کیا کس وقت کرنی ہے اور کس طرح اس کو بہتر طریقے سے اسٹور کرنا تاکہ ہم اپنی گندم کو زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے محفوظ رکھ سکیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سائرہ سعید کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ بیٹھک میں موجود ہوں گے. السلام علیکم, اللہ حافظ. اللہ حافظ.